اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں انبیاء کے بہت سارے قصے آپ نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ ان قصوں کو آپ نے اپنی زندگی میں مشعل راہ کیسے بنانا ہے، یہ بات ہے اصل میں سیکھنے والی، سمجھنے والی۔ قرآن پاک کو اگر تو آپ صرف پڑھتے ہیں یا چلیں آپ سمجھتے ہیں، لیکن اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹیبل نہیں بناتے، اس کی پراپر کنسٹرکشن کر کے اس سے وہ میسج ڈرائیو کر کے جو کہ آپ کے لیے مشعل راہ بن جائے زندگی کا، یہ اصل کام ہے۔ چاہے آپ نے ایک آیت پڑھی، اس آیت کو پھر جینا ہوتا ہے، اس آیت کی حکمت کو ایڈاپٹ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک بڑا ہی خوبصورت اور ڈیٹیلڈ واقعہ اللہ پاک نے ذکر کیا ہے تاکہ ہم نصیحت پکڑیں، ہم عبرت پکڑیں، ہم راہ راست پکڑیں، ہم جانیں کہ کس طرح ظلمت کی گہرائیوں سے اللہ کی محبت کی اونچائیوں تک کا سفر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، کنویں کی گہرائیوں سے تخت تک کا سفر۔ میں اس کو بہت ہی کنسائز کر کے بیان کروں گا، یہ مکمل واقعہ نہیں ہے جو میں اب سنانے لگا ہوں، لیکن جو میسج ہم نے ڈرائیو کیا ہے وہ میسج آپ نے سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو پھینکنے والے سمجھتے تھے کہ اب کنویں کی تاریکی انہیں نگل جائے گی۔ ظلم کی انتہا کہ اپنے ہی بھائی، اپنا خوبصورت بھائی کو کنویں کے ظلمت قدوں میں پھینک گئے، اور وہ سمجھے کہ یہ کنویں کی تاریکی انہیں نگل جائے گی۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں پھینکا گیا تو پھر وہ سمجھتے تھے پھینکنے والے کہ ان کی آواز کو خاموش کر دیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حسد، جھوٹ اور غداری ان کے نور کو مٹا دے گی جو اللہ پاک نے ان کے دل میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن تاریکی میں بہایا گیا ہر آنسو گنا گیا، قید خانے میں نکالی گئی ہر آہ سنی گئی، ہر ناانصافی ایک بیج بن گئی جسے صبر اور ایمان نے پانی دیا، اور یہ پودا غیب میں بڑھتا رہا، بڑھتا رہا۔ سمجھ آ رہی بات کہ اب اس کو خود پر بھی اپلائی کریں کہ تاریکی میں بہایا گیا آپ کا ایک ایک آنسو، اپنے ہی گھروں میں قید خانے جیسی زندگی گزارنے والے لوگوں کی ایک ایک آہ سنی جا رہی ہے۔ ہر ناانصافی کو اللہ کی محبت کا بیج بنائیں، اپنے صبر سے اس بیج کو پانی دیں، پھر اللہ پاک آپ کے اس بیج کو پودا بنائے گا اور بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا کہ ایک دن وہ کھل اٹھے گا، تناور درخت بن جائے گا، پھلدار، خوشبودار۔ آپ کے ارد گرد لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم حسد سے، جھوٹ سے آپ کے نور کو مٹا دیں گے، لیکن جو نور اللہ پاک نے آپ کے دل میں رکھ دیا ہے وہ چمکے گا، بس آپ نے چمکاتے رہنا ہے، قائم رہنا ہے اللہ کی محبت میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سب نے چھوڑ دیا تو اللہ ساتھ رہے۔ آپ کو جب ایسا لگے کہ دنیا آپ کو چھوڑ رہی ہے، آپ تنہا رہ رہے ہیں،
تو یہ یاد رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ پاک نے آپ کو ترک نہیں کیا. جب دنیا اپنے دروازے بند کر لے اللہ اپنا در کھول دیتا ہے. اور جب مقررہ وقت آیا حضرت یوسف علیہ السلام پہ، وہی آوازیں جو پہلے ان کے خلاف سرگوشیاں کرتی تھیں پھر ان کا نام عزت سے لینے لگی. وہی سرزمین جس نے ان کو دھتکارا تھا اب ان کے سامنے ادب سے جھک گئی تھی. یہ وہی یوسف علیہ السلام تھے جن کے اوپر کردار کشی کی گئی. نبیوں کے کریکٹر کو بھی غلط انداز سے اچھالا جاتا رہا ہے. اور وہی دنیا ان کے سامنے ادب سے جھک گئی. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. اللہ پاک کبھی بھی نیک نیت لوگ، سچے اور پرخلوص دلوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. وہ دل جو تنہائی میں اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور محفل میں بھی اس کی بات کرتے ہیں، ایسے لوگ بے شک دوسروں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں. مگر یہی لوگ وہ ہوتے ہیں جو جب وقت آتا ہے تو وہ کنویں سے باہر آتے ہیں. کنواں حضرت یوسف علیہ السلام کا انجام نہیں تھا، یہ ان کا آغاز تھا. قید خانہ سزا نہیں تھی، یہ تیاری تھی. اور ہر نقصان صرف ایک چھپی ہوئی راہ تھی جو تخت کی طرف لے کر جا رہی تھی. اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آج اگر میں تنہا ہوں، دھتکارا ہوا ہوں تو میں ناکام ہو رہا ہوں. یہی وہ وقت ہے جب آپ لیڈر بن رہے ہیں. تو جب آپ کی روح قید محسوس کرے تو یاد کریں حضرت یوسف علیہ السلام کو. ظالموں کے ہاتھ بس ایک حد تک پہنچ سکتے ہیں. کتنا توڑ لیں گے. آخر کار اللہ کا ولی، اللہ سے محبت رکھنے والا، ہر ٹوٹے ہوئے حصے میں اللہ کا نور بھرتا جاتا ہے. وہ اس نور سے جیتا رہتا ہے. اللہ کی رحمت ہر جگہ پہنچتی ہے. آپ اللہ کی رحمت کو پکارنے والے بنیں، اس کے ساتھ امید سے، یقین سے، ایمان سے، محبت سے جڑنے والے بنیں. وہ آپ کو کبھی نہیں گرنے دے گا. وہی لوگ جو آپ کو گرانے والے تھے انہی کے سامنے بلند کر دے گا. اور جب اللہ پاک آپ کو بلند کرنے کا فیصلہ کر لیں گے تو نہ کوئی زنجیر، نہ کوئی دروازہ اور نہ ہی کوئی دشمن آپ کو روک سکتا ہے. جس طرح اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلند کیا، آپ بھی انشاءاللہ اپنی اپنی زندگیوں میں بلند ہو کر رہیں گے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ سب اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگ جائیں، سب اپنے آپ کو کوئی بہت اونچی چیز سمجھنے لگ جائیں. ہر ایک کے اپنا ایٹماسفیئر ہے، انوائرمنٹ ہے، سرکمسٹانسز ہیں، حالات زندگی ہیں. حقیقی بزرگی وہ اللہ کے ہاں ہے. اللہ آپ کو عزت دیتا ہے جس بھی مقام پر آپ موجود ہیں. جب آپ نور ہو جاتے ہیں تو آپ باعزت
ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی اپنی ایفرٹ ہے کہ آپ اپنا دائرہ کار اللہ کی محبت کو پھیلانے میں کتنا وسیع کرتے ہیں۔ تو اس واقعے سے آپ نے امید ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ جب آپ اللہ کے لیے صدقے دل سے قائم رہتے ہیں تو اللہ پاک خود بخود آپ کے لیے راستے بناتے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن خاموشی کے بوجھ سے بھر گئے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آ رہی تھی جن دنوں، تو جو فالورز تھے نبی پاک کے وہ بہت زیادہ، کیونکہ بھی اسلام نیا نیا پھیلنا شروع ہوا تھا، تو بہت سارے لوگوں میں چاہ مگوئیاں چلتی تھیں کہ ایک نیا دین ہے، تو کئی لوگ اس میں سے شک کے بیج بھی بوتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے شکوک والی۔ کئی لوگوں کو صرف ایک موقع چاہیے ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات کو کوئی اور رنگ دے کر اس میں سے شک نکالا جائے۔ تو اس طرح تب بھی ہونے لگا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طرح سے ایک تنہائی کے بوجھ میں تھے، فکر مند تھے کہ کئی ماہ گزر گئے کہ وہی نہیں اتر رہی، دل بوجھل ہو رہا ہے، لوگ تنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہے۔ پھر وہ کلمات نازل ہوئے جو روشنی کی چادر بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ گئے۔ قسم ہے صبح کی روشنی کی اور رات کی جب وہ سکون پکڑ لے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ کتنے خوبصورت حوصلہ افزا کلمات تھے۔ یہ صرف تسلی نہیں تھی، اللہ پاک نے ایک حقیقت کا پردہ اٹھانا تھا اس سارے پروسیس میں، وہی کو روک کر، کہ اللہ پاک کی محبت کا پیمانہ آزمائشوں کی غیر موجودگی نہیں بلکہ آزمائشوں میں اللہ کی مدد کی مسلسل موجودگی ہے۔ یعنی اللہ پاک طرح طرح سے آپ کے قائم ہونے کو دیکھتے رہتے ہیں، آزماتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں اتنے بلند مقامات ملتے۔ انبیاء کی زندگی آزمائشوں سے لبریز رہی ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ کے محبوب ترین بندے سرور کونین رحمت للعالمین، ان کے اوپر بھی آزمائشوں کا یہ عالم تھا، لیکن اب آزمائشوں میں سکھایا کیا جا رہا ہے؟ صبر اور محبت کے پیمانے دونوں طرف چلتے رہیں۔ پھر اللہ پاک نے اپنے نبی کو یاد بھی دلایا کہ جب وہ یتیم تھے تو کس نے انہیں پناہ دی؟ اللہ پاک نے۔ اب اپنی اپنی زندگیوں پہ غور کریں، سب کو پوری پکچر نظر آ جائے گی اپنی لائف کی کہ کہاں کہاں آپ کو زندگی میں اللہ کی مدد ملتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب نبی پاک راہ تلاش کر رہے تھے تو کس نے ہدایت دی؟
اللہ پاک نے۔ جب وہ بے سہارا تھے تو کس نے سہارا دیا؟ اللہ پاک نے۔ اب جب آپ لوگ راہ حق کی تلاش میں اللہ کے لیے دل میں تڑپ لیے ادھر ادھر زندگی میں گھومتے رہے، تو کس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا؟ اللہ پاک نے۔ کون آپ کا مددگار بنا؟ اللہ پاک۔ تو یہ اسی کی محبت ہے۔ آپ صدقے دل سے پکاریں، ذرائع اور وسائل پیدا کرنے والا وہ ہے۔ اور پھر اللہ پاک یقین دہانی کراتے ہیں، اور یقیناً آنے والا وقت تمہارے لیے پچھلے سے بہتر ہوگا، اور تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، مگر اس کے لیے کیا ہے؟ عمل۔ جو اللہ پاک ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم کرتے جائیں۔ قرآن پاک ہم سب سے بولتا ہے، ہم سب سے کلام کرتا ہے، اترا ہمارے نبی پر، کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے۔ تو ہم سب قرآن پاک سے روشنی لیتے ہیں، امید لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، اور یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کر رہے ہیں۔ تو جو قرآن پاک کو منوان جیتا جائے گا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیا، قرآن پاک کی عملی تفسیر بن کر دکھایا، بحیثیت انسان مشکل ترین ماحول میں پیدا ہوئے، مشکل ترین چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے قرآن پاک کی عملی تفسیر بنے، تو ہم اتنی مشکل میں زندگی نہیں جی رہے۔ یہ بات آپ سب نوٹ کر لیں۔ مگر ہم اس طرح کوشش بھی نہیں کرتے کہ جس حد تک امپلیمنٹ کر سکیں قرآن پاک کی ڈائریکشنز کو اپنے سرکمسٹانسز کے حساب سے، اتنا تو کریں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کی پھر دلجوئی کرتے رہے، اور یہ کتنی حسین دلجوئی تھی۔ یہ پیغام ہر اس عاشق کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، پھر اللہ اسے وہ عطا کرتے ہیں جو دنیا دیکھتی ہی رہ جاتی ہے۔ ایسی عطا جو کبھی کسی کو نہ ملی، جس کی کوئی مثال نہیں، جن کو پھر آپ آزمائشیں کہتے ہیں، وہ قرب الہی کا پل بن جاتی ہیں۔ ہر آنسو اللہ کی محبت کے سمندر میں موتی بن جاتا ہے۔ تو تنہائیوں میں رونے والوں، آنسو بہانے والوں، یہ آنسو ایک ایک آنسو موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے بہہ رہے ہیں، یہ تطہیر کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن خلوص نیت اللہ کے لیے ہو، اس کو پکار کے، اس سے مدد مانگ کے، اس سے جڑ کے، اس سے رجوع کر کے، دیکھیں پھر کامیابیاں کیسے نہیں ملتی۔ ہر ایک کو کامیابی ملے گی، ہر ایک کو، انشاءاللہ۔ امید ہے آج کی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر آ گئی ہے تو بتا دیں۔